السلام علیکم، میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو یہاں میں نے چکن نکالی ہے، یہ تقریباً 4 کلو چکن ہے۔ میں اس کو اچھے طریقے سے دھو رہی ہوں کیونکہ تقریباً 1-2 دن بعد ہم نے ایک ون ڈے افطار پارٹی گھر پر پلان کی ہے اپنے جو ہے فیملی ریلیٹیوز کے ساتھ۔ تو اس کے لیے یہ چکن جو ہے میں آج ہی دھو کے فریز کر دوں گی، اور یہ چکن میں نے دھو دی ہے، اور اس کے بعد میں سنک جو ہے یہ اینٹی بیکٹیریل ڈش واش ہے، اس سے میں صاف کر رہی ہوں۔ اچھا، کیونکہ برش جو ہے میٹ میں، چاہے وہ بیف ہو، مٹن ہو، چکن ہو، فش ہو، اس میں بیکٹیریا کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے بہتر لگتا ہے کہ سنک اور جتنے بھی ڈشز ہیں جس میں یہ را میٹ رکھا گیا اس کو اچھے طریقے سے دھو دو۔ تو میں کوئی اینٹی بیکٹیریل ڈش واش لیکوڈ یوز کر کے تو اس کو واش کرتی ہوں تاکہ سب کچھ جو ہے اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ ایک دن گزر چکا ہے اور یہ اس وقت سحری کا ٹائم ہے، اور آج جو ہے ہم نے افطاری پلان کی ہے، تو میں یہ چنے صاف کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں ان کو دھو کے بھگو دوں گی کیونکہ میں نے مفت چنے بنانے ہیں، تو اس کے لیے چنوں کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد پہلے اچھی طریقے سے دھوئیں گے۔ تو میں 3 دفعہ دھو کے پانی گرا دیتی ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیسے دھوتے ہیں، تاکہ اچھی طریقے سے جو مٹی وغیرہ ہے وہ سب کچھ نکل کے صاف ہو جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ دھوؤں گی میں، اور یہ پانی گرا دیا میں نے، اور اس کے بعد دوبارہ دھوؤں گی۔ اور پانی گرا کے پھر ایک اور دفعہ دھو لوں گی، اور اب بس آخر میں نے پانی بھر کے اس کو بھگو کے رکھ دیا۔ اگر بھگو تو پھر جو ہے جلدی پریشر کوکر میں گل جاتے ہیں، کافی زیادہ اماؤنٹ میں، پھر جلدی گل۔ میں نے دہی بڑے بنانے ہیں، اس کے لیے ماش کی دال صاف کر رہی ہوں، اور اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لوں گی، اور ساتھ چاول صاف کر میں ماش کی دال اور چاول کے دہی بڑے بناؤں گی۔ ریسیپی ان دونوں چیزوں کی میں کچھ عرصے بعد پوسٹ کروں گی، اور ان کو اب بھگو دیا، ان کو اب اوور نائٹ میں بھگو دیا، لیکن میں نے چند گھنٹوں کے لیے ہی بھگویا ہے سحری کے ٹائم پہ۔ اور اب آلو بھی، اور یہ میں نے فریزر سے چکن نکال دیا ہے، سحری کا ٹائم ہے، صبح جب پکانی ہوگی دوپہر تک تو ڈیپ فروسٹ ہو جائے گی، اور یہ سب چیزوں کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ کوئی کیڑا وغیرہ نہ جائے۔ ابھی آلو بھی میں نے چھیل لیے ہیں، اور ان کو واش کر کے یہ میرے بنوں کے لیے آلو جو ہے چھیل کے میں نے دھو کے رکھ دیے ہیں، ان کو کاٹ لینے ہیں اب، اور میں نے کاٹ لیے، میجک دیکھا۔ اور بس ابلنے کے لیے رکھ دوں گی میں آلو، اور اس کے بعد سب سے مشکل کام پیاز کاٹنا، اور یہاں ساتھ ساتھ آلو میں بھول گئی تھی اور یہ سب گرنے لگا تھا، لیکن بچ گیا، شکر ہے۔ پیاز میں چھیل کے ہاف کر کے پانی میں بھگو دیا تھا جب میں کاٹوں تو مجھے آنکھوں میں نہ لگے۔ آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اور لہسن ادرک بھی جو ہے مفت چنوں کے لیے چاہیے، تو یہ سب میں نے چھیلنا ہے۔ اور اب میں دہی بلوں کے لیے دال اور چاول پیسٹ بنا رہی ہوں، اور یہ گرائنڈ کر کے میں نے دہی بلوں کا یہ جو بڑوں کے لیے یہ پیسٹ بنا لیا ہے، اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دوں گی۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں، یہ صبح کا ٹائم ہے، تو اب جو مرغی ہے وہ ڈیپ فروسٹ ہو گئی ہے، تو اب جو ہے مفت چنے کی پریپریشن میں نے سٹارٹ کر لی ہے۔ یہ کافی زیادہ اماؤنٹ میں بنا رہی ہوں، تو دعا کریں کہ اچھا بن جائے اور میری عزت رہ جائے۔ اور یہ مفت چنے میں نے بنا لیے، ان کو بھی ڈھک کے رکھ لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں دہی بڑے فرائی کر رہی ہوں۔ اور یہ کیونکہ ماش کی دال کے بڑے نازک ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا پیار سے جیسے ایک نیو بورن بیبی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جو ہیں ٹوٹ جائیں گے، تو یہ بھی بنا لوں، اور اس کے بعد باقی بہت سارے کام۔ یہ میں نے دہی بڑے بھی بنا دیے ہیں، بس آخری کام اوپر چاٹ مسالہ ڈالنا، اس کی ریسپی بھی میں جلد ہی شیئر کروں گی آپ سے۔ تو یہ بھی ہو گیا کام، میں نے جو 2 چیزیں بنانی تھی میں نے بنا لی، باقی سب جو ہے باقی ریلیٹیوز لے کے آئیں گے، اور اینڈ میں پاپڑی ڈالنا، دہی بڑوں میں پاپڑی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تو اب میں وہ ڈال رہی ہوں۔
اور بس صحیح ہو رہے تیار، اور افطار کا ٹائم بہت قریب ہے، سب آ رہے ہیں۔ اب یہاں کھانا کھا رہے ہیں افطاری کے بعد۔ میں افطاری کی ویڈیو بنانا بھول گئی تھی اور جلدی میں، اور یہ اب سب کچھ یہ افطاری کے بعد بچ چکا ہے، اور سب جو ہیں اب جو ہے اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ 2 فیملیز پہلے جا چکی ہیں اور یہ اب تیسری فیملی ہے جو کہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگی ہے، اور بس وہ اب جائیں گے۔ اور ایک دم سے سب آئے تھے اور گھر میں اتنا رونق لگ گئی تھی، اور اب سب جا رہے ہیں تو گھر ایک دم سے ویران ہونے لگا۔ پر یہ اور وہ چلے گئے، اور فیملی ہو گئی، تو یہ لاسٹ فیملی ہے، وہ بھی اب گھر جا رہے ہیں اپنے، اور بس وہ بھی چلے گئے، اور گھر ہمارا پھر سے خالی ہو گیا، اور ہم گھر کے چند افراد ہو رہے ہیں ہیں اور اب میں جو سارے ڈشز وغیرہ وہ صاف کر کے جو سب چیزیں سمیٹ کر واپس اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہوں۔ یہ خالی ہو چکا ہے، اور یہ برتن بھی دھل کے صاف ہو چکے ہیں، تو ڈرائی کر کے میں سمیٹ کے رکھ دوں گی۔ اور یہاں پہ جی آج کی 1 ڈش ختم ہو گئی ہے، آگے میں آپ کو یہ ہم نے اپنے پڑوس میں افطاری دینے یہ سوچا تھا، تو اس میں ڈسپوزیبل پلیٹس ہیں، ان میں افطاری دوں گی۔ تو وہ پہلے ان میں دہی بڑے اور چنا چاٹ اور سموسے اور پاستا یہ ڈیسائیڈ کیا تھا وانٹنگ، تو بس ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، اور رمضان میں یہ سب کچھ کر کے بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو بس سب کچھ میں اب ارینج کر رہی ہوں، پہلے دہی بڑے اسمبل کر رہی ہوں، اور بس پھر باقی چیزیں اسمبل کروں گی، چاٹ وغیرہ اور پاستا، اور بس پھر بانٹ دیں گے۔ بس سب کچھ میں نے ارینج کر دیا، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ اس طرح کچھ ہم نے ارینج کیا ہے، اور یہ ہم بانٹ دیں گے۔ اب میں نے عید کی تیاری شروع کر دی ہے، اور یہ میں اپنی بیٹیوں کے کپڑے اسٹچ کر رہی ہوں، اور میں ہمیشہ اتنا لیٹ ہوتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ کہتی ہوں عید سے پہلے کروں گی، یہ رمضان سے پہلے کروں گی، لیکن ہمیشہ رمضان کے اینڈ دنوں میں مجھے عادت ہے سب کرنا۔ تو بس میں ان کے کپڑے اسٹچ کر رہی ہوں، اور ہوپ کرتی ہوں کہ عید سے پہلے میں یہ اسٹچ کر لوں۔ اور یہاں میں مہندی بول رہی ہوں، میں باہر ڈائی کرنے کے لیے مہندی یوز کرتی ہوں، کیونکہ کافی سینسٹیو اسکن ہے میری، اور تو اس لیے میں ہیئر کلرز یوز نہیں کر سکتی، اور مجھے ہیئر کلر کی جو اسمیل ہے اس سے بھی کافی اریٹیشن ہوتی ہے، تو میں مہندی کھولتی ہوں۔ یہاں میں مہندی میں کافی ایڈ کر رہی ہوں۔ میں مہندی کچھ گھر پہ تیار کرتی ہوں، کھلی مہندی لے کر اس میں آملے کو بھون کر پیس کے ملا کے، تو آملہ بھی جیسے بالوں کے بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ یوز کرتی ہوں، اور پھر کافی سے اس کو گھول کے تیار کر کے تو پھر بالوں پہ لگاتے ہیں۔ تو بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے میں اس کو اوور نائٹ رکھ دوں گی، اور اگلے دن لگاؤں گی، اور اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور بہت جلد آتا ہے، اور بالوں سے اترتا نہیں، تو اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور پھر کل لگائیں گے۔ جلدی میں یا میری بھولنے کی عادت کے چکر میں بچوں کے ٹائٹس لینا بھول گئی کپڑوں کے ساتھ میچنگ، تو تھینکس ٹو آن لائن شاپنگ تو میں نے یہ آرڈر کر دی ہیں اور مل گیا مجھے، اور عید سے پہلے آ گئے، تو یہ بڑا اچھا ہو گیا۔ تو ورنہ میں تو بھول ہی گئی تھی اور رہ گئے تھے ان کے ٹائٹس، تو یہ میری دونوں بیٹیوں کے ٹائٹس بھی آ گئے، اور بس ان کے کپڑے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ یہ ان کے دونوں کے کپڑے تیار ہو گئے، ویسے تو بازار سے ملتے ہیں، لیکن مجھے خود جو سینے کی سیٹسفیکشن ملتی ہے مجھے بازار کے کپڑوں میں محسوس نہیں ہوتی، اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے خود سینا۔ اور عید کے لیے بچوں کے لیے بہت ضروری ان کی چوڑیاں ہیں، اور ساتھ ہی مہندی کوئی نئی برانڈ ہے، میں نے پہلے ٹرائی نہیں کی، تو یہ ٹرائی کروں گی اس دفعہ کہ اس کا کلر کیسا آتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں،
اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو آپ جلد سے جلد بات ہے۔ تو بس اب مہندی لگا رہی ہوں، اپنی بیٹیوں کو اتنی خاص نہیں لگاتی لیکن ان کا دل خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ بچوں کو مہندی اور چوڑیاں یہ سب عید پہ ضرور بنایا جائے، کیونکہ بچوں کی عید ہوتی ہے، دیکھ سکیں۔ تو میری طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، جہاں بھی ہیں آپ سب ہیں، آپ سب کی عید بہت اچھی گزرے۔ اور آج کل کی ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔